बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कराची में हुआ इलेक्शन बल्दिया के हलके में NA 249 में अब तक वो मुतनाज़ा हुआ है। जो अपोजिशन जमात है नून लीग, उसने एतराज़ उठाया कि जो हुकूमत की जमात है पीपल्स पार्टी सिंध में, उसने जो है वो धांधली की है। डस्का में इलेक्शन हुआ था, वहां पर नून लीग ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया था, वहां री इलेक्शन हुआ था और अब खबर ये आई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने NA 249 का नतीजा रोक लिया है। वजीर आजम इमरान खान ने भी इस पर ट्वीट किया है। हैदर वहीद साहब मारूफ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वकालत करते हैं, कराची में की जो सियासत है उसको बखूबी जानते हैं। साथ साथ समा टीवी पे जुमे और हफ्ते के रोज 7 बजे अपना प्रोग्राम भी करते हैं। बहुत शुक्रिया हैदर साहब। 249 एक बार फिर मुतनाज़ा हो गया है। इस इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं? इलेक्शन कमीशन ने अब इसका नतीजा रोक लिया है, क्या स्ट्रैटेजी आपको नून लीग की नजर आ रही है और आपको लगता है नून लीग इसमें कामयाब हो गई थी इस हलके में? देखिए, ये जो इलेक्शन कमीशन सिंध है और जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जब इनके पास दरख्वास्त जमा कराई गई थी रिकाउंट की, तो उसकी बुनियाद ये थी कि क्योंकि डिफरेंस जो है वो फर्स्ट जो जीते हैं और जो सेकंड हैं उनमें 5% से कम का है, लिहाजा बाय लॉ ऑटोमेटिकली स्टैट्यूट में ये बात दर्ज है। गालिबन सेक्शन 95 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, वो ये बहुत वाज़े तौर पे जो है कहता है कि अगर डिफरेंस जो है पहले और दूसरे जो है कैंडिडेट में 5% या उससे कम है तो उस सूरत में ऑटोमेटिक रिकाउंट होगा, उसके लिए और कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा मुझे बहुत ताज्जुब हुआ जब सिंध में RO ने जो है इस एप्लीकेशन को मुस्तरद किया, और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल नो ब्रेनर था और 1000% मेरे ख्याल से ये केस बनता है कि रिकाउंट जो है वो बाय लॉ है, क्योंकि 5% से कम का मार्जिन है। अब ये इस पे तो हम बाद में आएंगे कि ये मार्जिन भी कितना सही और कितना गलत है, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब की दरख्वास्त जो है, जो कि अब 4 मई को जो है समाअत के लिए फिक्स की गई है, मेरे ख्याल से मेरी कानूनी राय में तो कोई वजह नहीं है कि वो अलाउ ना हो और रिकाउंट ना हो। रिकाउंट जो है वो लाजिम है और वो बाय लॉ है, उसके लिए कुछ और दिखाने की जरूरत नहीं, मां सिवाय इस चीज के कि डिफरेंस जो है वो पहले कैंडिडेट और दूसरे नंबर के कैंडिडेट का वोटों का फर्क 5% या उससे कम है, जो कि यहाँ पे 600 मेरे ख्याल से 83 का जो फर्क है वो बेशक के 5% से कम है। अच्छा, यही मामला हमने 2018 के इंतखाबात में देखा था। जो शहबाज शरीफ साहब और फैसल वाउडा थे, उनका मार्जिन भी बहुत कम था, तकरीबन 723 वोट्स का वो जो है वो डिफरेंस था। तो उस वक्त नून लीग की तरफ से एतराज़ हुआ कि इसको मैनेज किया गया है, फैसल वाउडा को जितवाया गया है, और अब जिस तरह शिकस्त हुई है तहरीक इंसाफ की इस हल्के में, 5वीं पोजीशन पे तहरीक इंसाफ आई है, तो आपको लगता है कि जो 2018 में मामला हुआ था वही मामला उसी तरह का रिप्लिकेट हुआ है 2021 में, या इस बार मामला थोड़ा डिफरेंट है? देखें, कुछ तो सिचुएशन डिफरेंट यूं थी कि कुछ हल्का थोड़ा सा तब्दील भी हुआ है कि माड़ी के कुछ इलाके क्योंकि अब साथ जुड़े हैं तो पीपल्स पार्टी को वहाँ फ़ायदा हुआ है, क्योंकि केमाड़ी में पीपल्स पार्टी का वोट है। दूसरी तरफ क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी इस चीज़ को भी सेल करती आई है कि वी आर द हैंड दैट गिव्स, कि अगर कोई भी यहाँ खर्चा या कोई काम कर सकता है, बेशक कि हम जितने नाअहल हों, जितने करप्ट हों, जो भी हों, ये नहीं कि वो ये कहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसा सोचे भी तो वो ये जरूर सोच सकता है, लेकिन बावजूद इन सारी चीजों के अगर तो यहाँ की कोई रोडें बना सकता है, अगर तो यहाँ कोई तामीराती काम, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम एक्चुअली कर सकता है, तो वो पीपल्स पार्टी है। और पीपल्स पार्टी ने अपने आप को इसी तरह पोजीशन भी किया, और पिछले 2 माह में थोड़ा बहुत काम जो कि उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी शायद हैयत में कभी नहीं किया होगा यहाँ, वो उन्होंने करने की तरफ जो है वो तवज्जो दी। तो मेरे ख्याल से ये कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से हम 2018 से बात को थोड़ा सा मुख्तलिफ तो समझें, लेकिन इतना हम मुख्तलिफ नहीं समझ सकते अदनान साहब कि हम ये मान लें कि 180 पोलिंग स्टेशन तक तो जो है ट्रेंड था, 90 वोट PML नून और 40 वोट पीपल्स पार्टी या 60 वोट पीपल्स पार्टी, और फिर जो ताखीर होती है जिन पोलिंग स्टेशंस में, उन्हीं पोलिंग स्टेशंस में ये फर्क नुमाया तौर पे 100 वोट का दूसरी तरफ यानी पीपल्स पार्टी के हक में जाना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा शक और शकूक जो हैं वो जरूर जन्म लेते हैं यहाँ पे, और मेरे ख्याल से इस दफा 2 और वाज़ेह फर्क थे। देखिए, PML नून जो है, जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सिर्फ थे तो उन्होंने समझौता किया हुआ था पीपल्स पार्टी के साथ, और अभी PDM के
اس اندرونی معاملات سے پہلے تک یہ سمجھوتا چل رہا تھا، لیکن اب ہم دو واضح فرق دیکھتے ہیں. ایک تو پیپلز پارٹی سے سمجھوتا ختم ہونا کہ معنی یہ ہے کہ پی ایم ایل نون میدان میں واضح طور پہ اتر پائی، اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ مریم نواز جو ہیں انہوں نے کراچی کو، بلوچستان کو اور پنجاب کے علاوہ بھی پاکستان کو توجہ اس طرح دینے کی بات ضرور کی ہے اور کچھ آ کے جڑنے کی کوشش ضرور کی ہے، جو کہ شاید پی ایم ایل نون کی طرف سے پہلے نہیں ہوئی ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ ضرور کراچی کے بھی لوگوں میں یہ تاثر ہے کہ شاید مریم نواز کا ویژن جو ہے وہ پنجاب سے ضرور جو ہے تجاوز کرتا ہے، اور وہ پنجاب کو ایک بڑا بھائی نہیں بلکہ سگا بھائی بنا کے چلانا چاہتی ہیں. اور میرے خیال سے نون کے لیے ایک نئی بگننگ ہو سکتی ہے یہ الیکشن، یہ ان کے لیے بہت اہم الیکشن ہے. اور آپ اگر اس چیز کو اس طرح سے دیکھیں کہ دیکھیں کراچی نے ایم کیو ایم کو آزمایا، اس کے بعد پی ٹی آئی کو بھی آزما لیا. پیپلز پارٹی سے ریلیشن شپ کراچی کی ہمیشہ ایک طرح سے ایڈورسیریل رہی ہے. جب بھی پیپلز پارٹی رورل دئی سندھ میں جیتتی ہے تو اربن سندھ میں جو ہے کوئی اور پارٹی ہی نمایاں رہی ہے. تو پی ایم ایل نون کے لیے یہ پولیٹیکل ویکیوم بہت امپورٹنٹ اور بہت زیادہ اپرچون تھا اور لوکریٹو ہے بلکہ. اور میرے خیال سے اس لیے پیپلز پارٹی خاص یہ کوشش کر رہی تھی کہ پی ایم ایل نون کسی طرح سندھ اور سندھ کے کیپٹل کراچی میں سیاسی طور پہ سرگرم نہ ہو سکے، جس طرح کے چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد سے انہوں نے کوشش بھی نہیں کی تھی. لیکن اب مریم نواز کا ویژن ضرور اس پارٹی کو جو ہے نا ایک مردوں کی سینٹرل پنجاب اور ناردرن پنجاب کی ایک بہت منظم اور بہت طاقتور جماعت سے ایک نیشنل جماعت کی طرف لے جانا چاہتی ہیں. میرے خیال سے خواتین بھی زیادہ پی ایم ایل نون کی طرف راغب ہیں. میرے خیال سے دیگر صوبوں کے لوگ بھی اب پی ایم ایل نون کا سوچ رہے ہیں، اور کراچی میں پی ایم ایل نون کا میں ایک بہت خوشگوار اور روشن مستقبل دیکھ سکتا ہوں اگر مریم نواز نے اپنی قیادت میں پی ایم ایل نون کو اس طرف راغب کرتے ہوئے، توجہ دلاتے ہوئے، یہاں کے ووٹ کو بھی عزت دلاتے ہوئے اگر وہ کراچی کی آواز بنتی ہیں، کراچی کی آواز سنتی ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے کراچی کے مسائل کے حل کی طرف جاتی ہیں، اور ووٹ کو عزت نہ ملنا کراچی کے مسائل اور عوام کے مسائل کے ساتھ جوڑتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہاں پہ اربن مڈل کلاس ہے، ڈینسلی پاپولیٹڈ تجارتی مرکز ہے کراچی. پی ایم ایل نون کے لیے ناممکن فیلڈ یہ نہیں ہے. انہوں نے خود ہی کبھی کوشش نہیں کی، جس کی وجہ سے کراچی آئٹس نے کبھی پی ایم ایل نون کی طرف نہیں دیکھا. یہ بات اب بدل سکتی ہے اور پیپلز پارٹی اس خطرے کو بالکل محسوس کرتی ہے. اور اب پیپلز پارٹی کیونکہ اس خطرے کو محسوس کرتی ہے تو عدنان صاحب وہ اس اپرچونٹی کو بھی محسوس کر رہی ہے کہ لیکن وی آر دا ہینڈ دیٹ گیوز. بلاول صاحب کہتے ہیں لیکن میں زیادہ کراچی اور اربن سندھ کا نمائندہ ہوں، میں تو سندھ کا ہوں، کراچی میں میرا گھر ہے اور میری حکومت ہے سندھ میں جو کر سکتا ہوں کراچی کے لیے وہ مریم نواز یا پنجاب سے آ کے پی ایم ایل نون کیسے کر سکتی ہے. لیکن کیونکہ انہوں نے کبھی کیا نہیں ہے تو وہ کبھی یہاں پہ آپشن نہیں رہے، اور ہمیشہ یہ ایک کانفلکٹ اور ایڈورسیریل ریلیشن شپ پیپلز پارٹی کا رہا ہے اربن سندھ اور کراچی اور حیدرآباد کے ساتھ خاص کر. تو بلاول صاحب کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ اس کو وہ ختم کریں اور کراچی کی طرف جو اب ان کی توجہ آئی اور بڑی واضح طور پہ آئی ہے. کراچی میں ان کی ماس ڈرائیو چل رہی ہے ریکروٹ بھی کرنے کی. میرے خیال سے بلاول بھٹو زرداری کراچی میں انٹرسٹڈ بالآخر ہو چکے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اب مریم نواز بھی ہو چکی ہیں. اور جو گناہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے کراچی کے حوالے سے کیا وہ دھل جائیں گے؟ کیا جو نیگلیکٹ رہی ہے پی ایم ایل نون کی کراچی کے حوالے سے کیا وہ بھلا دی جائے گی؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا. اچھا سر، تحریک انصاف پہلی پوزیشن سے 5ویں پوزیشن پہ آ گئی. پی ایس پی سے بھی جو ہے وہ اس کو کم ووٹ پڑ رہے ہیں، تحریک لبیک سے بھی کم ووٹ پڑ رہے ہیں. تو یہ تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوا ہے اس حلقے میں؟ اور ان جنرل بھی جہاں جہاں الیکشنز ہو رہے ہیں تحریک انصاف کی پوزیشنز وہ نہیں ہے جو 2018 میں تھی. تو یہ کیا ہو رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ؟ دیکھیں کراچی میں 2018 میں ایم کیو ایم کی جو ہے وہ ناکامی کے بعد کہہ لیں یا ان کی پاپولیرٹی میں کمی کے حوالے سے کہہ لیں یا جو ان کے معاملات اسٹیبلشمنٹ سے بگڑے اس حوالے سے دیکھ لیں یا پھر ہم ان کی جو اسٹریٹ پاور ہے اس کی ویکننگ کے حوالے سے دیکھیں تو ایک بڑا پولیٹیکل ویکیوم تھا. وہاں پہ عمران خان صاحب نے اپنی سیلیبریٹی کے ذریعے سے، اپنی شخصیت کی ذریعے سے کراچی کا اور اربن سندھ کا بول بولا. انہوں نے وہ بات کرنے کی کوشش کی جو کہ کراچی کے لوگ اور اربن لوور مڈل کلاسز پورے پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کوشش کی
کہ ایسے لوگوں کو سیاست کے دھارے میں لایا جائے جو کہ پہلے اپنے آپ کو ایلینیٹڈ سمجھتے تھے. انہوں نے اس طرح کی باتیں کی اور کراچی نے لبیک کہا اور عمران خان پہ بھروسہ کرتے ہوئے عمران خان کو ووٹ دیا. اب کراچی نے جو عمران خان کو ووٹ دیا وہ اس لیے بھی معنی خیز تھا کہ قومی دھارے کے ساتھ کراچی کا ایم کیو ایم کے 30 سالوں 35 سالوں کے بعد جڑنا بہت معنی خیز تھا اور خوشائند تھا. لیکن ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کو جب کراچی نے ووٹ دیا اور بلا شبہ ان 14-15 ایم این اے کی سیٹوں کی وجہ سے ہی عمران خان آج وزیر اعظم ہیں, ورنہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ وزیر اعظم ہوتے, اور نہ آج ہوں گے اگر یہ سیٹیں نہ ہوتی. تو اور اس کے ساتھ آپ ایم کیو ایم کی جوڑ لیں تو 21 سیٹیں تو کراچی کی ہیں جس کی وجہ سے وہ وزیر اعظم ہیں. تو عمران خان صاحب پہ جو بھروسہ کیا گیا تھا, جو تبدیلی جو ہے جو سمجھی گئی تھی کہ وی ول چینج دا وے تھنگز آر ڈن اراؤنڈ ہیئر, کہ جس طرح سے معاملات چلتے ہیں, جس طرح سے عام آدمی کو رسائی سندھ سیکریٹریٹ تک نہیں ہے, جس طرح سے کراچی کے مسائل سنے نہیں جاتے اسلام آباد میں, جس طرح سے کراچی ہر ظلم سہنے کے باوجود خاموش ہو جاتا ہے, پورے پاکستان کو ابزارب کرنے کے باوجود کراچی کا انفراسٹرکچر پاکستان میں بدترین ہے. یہ سارے معاملات پہ, پانی کے معاملات پہ, بجلی کے معاملات پہ, عزت کے معاملات پہ, انفراسٹرکچر کے معاملات پہ عمران خان پر بھروسہ کیا. اور اس بھروسے کا جو ہوا حال, عدنان صاحب, وہ میرا نہیں خیال کہ مہذب گفتگو میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس کا حال کیا ہوا. جو وعدے تھے کراچی پیکیج تو فلانا تو یہ, نہ عمران خان صاحب کبھی آئے تو گورنر ہاؤس میں تھوڑی دیر بیٹھ کے چلے گئے, نہ انہوں نے عوام سے کسی طرح کا رابطہ کراچی کے عوام سے کیا نہ رکھا, اور کہ کوئی مسئلہ کراچی کا جو ہے اس پہ میرے خیال سے کوئی انہوں نے نظر بھی نہیں ڈالی. حل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو آج اس ایسے غریب حلقے میں جہاں پہ پانی تک نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ جب پی ٹی آئی کی خواتین خاص کر اور لوگ ووٹ مانگنے گئے تو جو خالی بیلچوں کو پیٹ کے انہوں نے ان کا استقبال کیا, جس میں کہ بیلچوں کے اندر میرے خیال سے ان کا دل تھا کہ شاید پی ٹی آئی کے نمائندوں کے سر ڈال کے پیٹیں وہ بیلچوں کو, یہ حال تھا پی ٹی آئی کا. تو پی ٹی آئی تو نو ہو پر تھی اس علاقے میں. اب جو حال عمران خان صاحب نے کراچی کا ہونے دیا یا کیا, یا جو نیگلیکٹ تھی, ان کی نظر اندازی تھی اتنی حد تک, تو بڑا ایکسپیکٹڈ تھا کہ پی ٹی آئی کو تو مار پڑنی ہے, پٹائی ہونی ہے ان کی, اور پٹائی ہوئی ان کی, دبا کے پٹائی ہوئی.